ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آتل الاجیر اجر قبل ان یجف عرقہ، رواہ مشکات، باب الاجارہ، صفحہ نمبر 258۔ یہ روایت مبارکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتل الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقہ، جو مزدور ہے اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرے۔ تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کش آدمی محنت کر کے جو مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، ان کی روزی کا سامان اسباب بناتا ہے، تو اس کو جلدی اس کی اجرت دینے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو شخص کسی کو اجرت پر لگائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے اور اس کی خدمت کرے، اس کو اپنا جو خود کھائے وہ بھی کھلائے اور جو خود پیے وہ بھی پلائے، تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ کسی غریب کا اگر دل خوش ہو جائے تو آدمی کی بگڑی بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا، غریب کی دعا کو جو ہے رد نہیں کرتا۔ تو مزدور ہے، محنت کش بندہ ہے، اجرت کر کے اپنے بچوں کی روزی کما رہا ہے، ایک فریضے کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے۔ تو اب جب کام مکمل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا کوئی ضروری یا واجب یا فرض ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کی جو مزدوری ہے وہ دینے میں سستی نہ کرو، ٹال مٹول نہ کرو، اور ان کو جتنا ہو سکے جلدی دے دو، تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے کھلا پلا سکے اور ان کی ضروریات وغیرہ پر خرچ کر سکے۔ اپنے خاندان کی جو کفالت کر رہا ہے تو وہ اس میں ڈھلا نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مالدار ہو کر کے اگر مزدور کی مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی طرف سے قیامت کے روز میں جو ہے فریادی ہوں گا، اور قیامت کے روز ان کی حمایت کروں گا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے لیے فرمایا جو مزدور ہے، تو مزدور کی مزدوری میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے یا کھانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کے حاضریاں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے میں قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہوں گا۔ اچھا، اس مزدور کے خلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جو ہے اس کے خلاف ہوں گے۔ جو مزدور تو اپنی پوری مزدوری لے لے اور کام میں ٹال مٹول کرے، سستی کرے، کام چور، پھر ایسے مزدور کے خلاف بھی قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اجر، اجرت پہ کام کرانے والا ہے، اس کی فیور میں ہوں گے، اور اس کی خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں دربار میں جو ہے فریادی ہوں گے، شکایت فرمائیں گے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ کسی کا حق مت کھاؤ اور کسی سے ظلم مت کرو، حقدار کو حق جتنا ہو سکے جلدی ادا کرو، تاکہ وہ خوش ہو کر کے آپ کو دعا دے، آپ کے بھی رزق روزی مال دولت میں، عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہے اور وہ مظلوم جب آہ نکالتا ہے تو کہتے ہیں آہ غریباں قہر خدا، غریب کی جو آہ ہے وہ اللہ کی قہر غضب کے مترادف ہے۔ تو پھر اگلا آدمی اس کے خلاف اس نے آہ نکالی، اللہ کے حضور میں فریادی ہوا، غریب آدمی، پھر وہ اللہ کے قہر غضب سے نہیں بچ پاتا، بھلے کتنا بھی وہ طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ فل پاور کیوں نہ ہو،
چاہے وہ صاحب اقتدار بھی ہو نا، اگر کسی غریب سے زیادتی کی ظلم کیا، اس نے اس کے خلاف اللہ کے حضور میں آہ نکالی، تو وہ وقت کا حکمران بھی اس غریب کی آہ کے نتیجے میں ہلاک و برباد کیا جاتا ہے، اس سے اقتدار بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ کسی دوسرے سے زیادتی نہ کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے آداب کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی عزت کرے، اور کسی کا 1 روپیہ تو کیا 1 پیسہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے حضرت صاحب سونا سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی کا آپ قرضہ ادا کرو نا، پہلے چھوٹا جو مانا روپیہ ہے یا چھوٹا سکہ ہے وہ دو، مثلا کسی کے 100 اور 1 روپیہ اور 1 پیسہ ہے، تو اس کو ادائیگی میں پہلے 1 پیسہ دو، پھر 1 روپیہ دو، پھر 100 دو۔ تو یہ آپ کی طبیعت اور عادت ہوگی، معمول ہوگا، تو کسی کا 1 پیسہ بھی آپ کو نہیں کھاؤ۔ اگر آپ قرض کے ادائیگی میں بڑے نوٹ پہ نظر رکھو گے، مثلا آپ نے پہلے 100 دے دیا، پھر کہو گے چلو بھائی بس وہ چھوڑ دو، وہ غریب ہے وہ تو پھر کچھ کر نہیں پائے گا، تو پہلے آپ نے اس کا 1 پیسہ کھایا، اور پھر آگے چل کر کے آپ کی عادت بگڑتی جائے گی، تو 100 دے دو گے، پھر کہو گے بھائی وہ 1 پیسہ بھی نہیں دیتا، 1 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے کسی کا قرض ادا کرو تو پہلے چھوٹا جو ہے، مثلا 1 پیسہ ہے پہلے وہ دو، پھر 1 روپیہ دو، پھر 100 دو، پھر 1000 دو، پھر 1,00,000 دو، جو بھی ہو، تو مانا ادائیگی میں چھوٹے سکے سے شروعات کرو گے نا، پھر آپ کی طبیعت و مزاج بنی رہے گی، کسی کا 1 روپیہ 1 پیسہ بھی آپ نہیں کھا پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے بتا ہوئے